تو جا کے فارم ہم نہیں دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 28 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 29 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے جو لوگ ظن، گمان اور خیال اور اٹ پٹانگ باتوں کی بنیاد پر معبود بنا لیے ہیں وہ حق اور یقین سے بہت دور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، حبیب مکرم آپ ان لوگوں سے اپنا چہرہ پھیر لیجئے جس نے ہماری یاد سے خود کو پھیرا۔ اس آیت کریمہ کا مطلب اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کتنا مزہ آئے گا۔ ان سے پھیریے جس نے ہماری یاد سے اپنے آپ کو پھیرا۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہم نے خدا کی یاد سے اپنے آپ کو نہیں پھیرا۔ اس کا آٹومیٹکلی ترجمہ ہوا ان سے نہیں پھیریے گا جس نے مجھے نہیں پھیرا، یعنی آپ ہم سب اللہ کو یاد کرتے ہیں، الحمدللہ توحید پر ہم گامزن ہیں۔ تو اللہ کا گویا یہ مخالف مفہوم یہ بتا رہا ہے کہ اے حبیب ان سے آپ اپنا چہرہ پھیرنا جس نے کہ ہمیں یاد نہیں کیا، جس نے ہمیں یاد کیا ان سے نہ پھیرو۔ فَأَعْرِضْ یا اکمل الرسل، اے رسولوں میں مکمل، انصرف پھیر لیجئے، عمن تولیٰ عن ذکرنا ولا تبال بشانہ، اور اس کی کچھ پرواہ مت کیجیے آپ، میں کہہ رہا ہوں نا۔ کچھ ہو سکتا ہے نا کچھ لوگ کہیں گے اب رحمت اللہ عالمین ہے کیوں؟ ارے نبی رحمت اللہ عالمین بنائے ہوئے ہیں، خدا تو رحمان پرسنل ہے، اب وہ جب کہہ رہا ہے رحمان ہو کر کے رحمت اللہ عالمین پر اعتراض مت کر، یہ تو بنے ہوئے ہیں، اول اور آخر تو مولا ہے، وہ جب پرواہ نہیں کر رہا ہے ان کی تو پھر نبی پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ تو جو بول دیتے ہیں نا ارے ایسا کیسے بد دعا کر دیں، یہ کر، ارے تم نے بولنا یہ بات کہے، کیونکہ نبی اپنی خواہش سے کچھ بولتے ہی نہیں، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا طائف کے میدان میں بھیجا فرشتوں، نبی کو کہو جا کے کہ آپ کی اجازت ہو تو ہم دونوں پہاڑ کو ملا دیں اور کچل ڈالیں۔ قہار کی صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے، لیکن رحمت للعالمین غالبا کہا یار اگر اللہ نے ایسا کہا ہے کہ نبی کی اجازت ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ خود چاہتا ہے کہ میں تو تجھ سے بڑا ہوں، میں ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن نہیں میرے حبیب تم رحمت للعالمین بھی ہو، لوگ انگلی نہ اٹھائیں، تم اگر ٹال دو گے تو تمہارا احسان مانیں گے لوگ۔ چنانچہ مانے بھی، اتنا ظلم کرنے کے باوجود نبی نے ان کے لیے بد دعا نہ کی اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، تو اگر ان کے ہو جائیں گے تو اور ہمارے لیے کیا کیا کریں۔ الصارف عن هذا، الصارف له عن امثال هذه الحسنات ولا تبالغ بشان، اس کی شان کی پرواہ مت کیجیے، اس کی ولا تبالغ في دعوته من غایت اعراضه وانصرافه، اور یہ خوب روگردانی کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ دعوت میں مبالغہ کر رہے ہیں۔ آپ دعوت میں مبالغہ مت کیجیے، آپ نے اتمام حجت کر دی، میری تبلیغ، میری ہدایت جو میں نے آپ کو دی تھی آپ نے پہنچا دیا، آپ پر کوئی اب الزام نہیں ہے۔ وَلَمْ يُرِدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جس نے ہماری یاد سے پھیرا ہے ان سے آپ پھیر لیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں صرف دنیاوی زندگی چاہیے۔ وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ، یہ دنیاوی زندگی ان کو چاہیے۔ واہ یہ غافل ہیں۔ چنانچہ فرماتے دیکھیں غور سے پاک إِلَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کو أي وَلَذَّاتِهَا وَشَهْوَاتِهَا وَلَمْ يَهْتَمَّ إِلَّا بِشَأْنِهَا وَاقْتَصِرْ عَلَى مُزَخْرَفَاتِهَا مع کمال غفلت وذہول تام عن الکرامات الروحانیہ واللذات الاخرویہ، اخروی اور روحانی عظمتوں سے یہ پرے ہیں، دور ہیں، انہیں نہیں چاہیے،
کیونکہ یہ تو آپ کو فالو کرنے میں ملے گا اور یہ آپ کو فالو ہی نہیں کر رہے. اب آیت نمبر 30 دیکھیے. ذالک مبلغہم من العلم. واہ واہ، یہ جو دنیا کی طرف مائل ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، ان کا جو سورس آف نالج ہے اتنا ہی ہے بس. اب آگے پیچھے ہو نہیں سکتا اس کا نالج. میں نے مہر لگا دی ہے اس کے اب نالج پر. تو جو ظن اور خیال کا نالج ہے ان کے پاس، اب اس نالج سے یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے. ذالک مبلغہم من العلم، یہ انتہائی علم ہے ان کا. مبلغ مانے انتہا، مبلغہم من العلم یہ ان کی انتہائی علم ہے. الذی سمعت یا اکمل رسول من میلہم الی الدنیا، یہ دنیا کو نہیں چھوڑیں گے جو بار بار بول رہے ہیں. تو میں نے بھی ان کے نہ چھوڑنے کا جو علم ان کے دل میں راسخ ہے ظن اور خیال کے اعتبار سے، اس پر مہر لگا دی ہے. اور میری مہر کو وہی ختم کر سکتا ہے جو میرے سے بڑا ہو، اور میرے سے کوئی بڑا نہیں تو میری مہر بھی ختم نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے نہ کہا گیا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہے توحید کی عظمت کو محسوس کی. رسول اللہ چاہتے تھے کہ ابو طالب امام ہے، ابو طالب امام ہے چچا. ہاں، اور اللہ نے چاہا کہ عباس امام ہے. ہاں وہ بھی چچا. غور کریں نبی نے کیوں چاہا؟ ان کے اندر احسانات تھے، زبردست احسان ابو طالب. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف احسان کی بنیاد پر نبی کی بات مان لیتے تو لوگ یہی کہتے ارے ہاں انہوں نے احسان نہیں کیا تو محمد نے ان کے لیے نہیں کیا، ان کے لیے نہیں کیا. تو یہ ایک حکمت تھی. تو اللہ کی چاہت نبی کی چاہت پر غالب آ گئی. حضرت عباس کچھ بھی نہیں کرے عباس نہیں، اور بھی دوسرے بھائی ابو جہل بھی بول سکتا تھا نا اب میرے لیے کہیں نہیں کرے، وہ تو سب کے رسول ہیں نا، تو میرے لیے بھی کرنا تھا نا، انہی کے لیے کیوں ہوتا ایسا. تو اس لیے بھی حکمت تھی کہ نہیں عباس ایمان لائیں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ نہیں ایمان لانا یہ رب کا احسان ہے تیرے اوپر، نبی پر تیرا احسان نہیں، رب کا احسان ہے. خدا نے تمہیں توفیق دیا کہ نبی کے ذریعے ہدایت دیا، یہ رب کا احسان ہے. لہٰذا احسان کی بنیاد پر ایمان لانا کہ نہیں میں نے تیرے اوپر احسان کیا اس لیے تو نے کہا تو تیرے مان لیتا ہوں، یہ کمپرمائز کی دنیا ہی نہیں، یہ تصدیق کی دنیا ہے، رب کی توفیق کی دنیا ہے. یہ مانگتے ہوئے ایمان لانا. وہی ایکسپٹ نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تاکہ دنیا یہ توحید پر ریمارک نہ کرے. توحید پر ریمارک کیسے ہوتا کہ حضور رسول اللہ تو سارے لوگوں کے رسول ہیں، سارے. تو حضرت مطلب جہاں حضرت عباس ہیں حضور کے چچا، ابو لہب بھی چچا، جتنے بھی ستانے والوں میں سے سب ہیں ستانے والے، اور آپ رحمت للعالمین ہیں، سمجھ رہے آپ. لیکن احسان کرنے والے صرف ابو طالب ہیں، احسان صرف ابو طالب کا. تو اگر ان کے لیے نبی چاہتے تو دنیا یہ کہتی کہ دیکھو یہ احسان کیے ہیں اس لیے نبی زیادہ چاہتے. یہ حکمت تھی خدا کی طرف. ایک سوال ہے. ہاں بھائی عباس نبی ستائے ہیں؟ نہیں عباس کو تو موقع ہی نہیں ملا. ستائے نہیں، ایک جنگ میں آئے تھے اپوزیشن بن کر، بدر میں آئے تھے. وہ ایمان بھی وہی اسی موقع سے لائے نا، جزیہ کے تعلق سے. ہاں فدیہ کے تعلق سے ایمان بھی اسی موقع سے لائے، ستائے نہیں. اصل حکمت بتا رہا ہوں میں، کوئی لاجک جس کو کہیے حکمت کہیے کہ رسول اللہ پر کسی کا احسان نہ ہو اور کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں ارے بھائی محمد پر انہوں نے اتنا احسان کیا اس لیے محمد نے ان کو اتنا چاہا، یہ احسان نہ ہو. چنانچہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے پارہ نمبر 26 میں سورہ قاف سے پہلے کی ایک آیت کریمہ ہے، دیکھیے اس کی مزید وضاحت دیکھیے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، یہ سورہ حجرات آیت نمبر 17 میں لاسٹ ٹائم فرسٹ آیت ہے. یمنون علیک ان اسلموا، لوگ یہ احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ ہم اسلام لے آئے، ہم اسلام لے آئے، تمہاری پارٹی کو ہم میجارٹی دے دیے. اللہ فرماتا قل لا تمنوا علی اسلامکم، احسان مت جتاؤ اسلام لائے ہو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان تیرے اوپر یہ ہوا کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان لانے. یہ کون سی آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 17 حجرات. ہاں حجرات پارہ نمبر 26. تو یہ ہے کہ ایمانیات کی جو دنیا ہوتی ہے وہ احسان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت نصیب فرما.
وہ ایک بہانہ. اب دیکھیے نا تلوار لے کر آئے عمر فاروق، مارنے کے لیے آئے اور ہمیشہ کے لیے کفر مر گیا، ہمیشہ کے لیے کفر مر گیا. تو اللہ تعالیٰ ٹھان لے، جس کو کہیے اللہ تعالیٰ ٹھان لے تو کسی کے وہاں نہیں چلتی. صاف بولیے کہ رب کی توحید وہ ہے کہ بڑے سے بڑا وہاں اجازت خدا کے بغیر نہیں چلا سکتا. خیر آگے دیکھیے، ذالک مبلغہم من العلم، اے حبیب مکرم یہ تو علم کی انتہا ہے. الذی سمعت، جو آپ نے سن لیا کہ یہ دنیا کو نہیں چھوڑیں گے تو سنیے میں نے مہر لگا. فعلیک یا اکمل الرسل ان تعرض عنہم، تو آپ پر اب لازم ہے میری طرف سے اے اکمل رسول کہ آپ ان سے چہرہ پھیر لیجئے. وعن دعوتہم وارشادہم، اب ان کی رشد و ہدایت کے لیے آپ مت سوچئے، وہی ٹائم آپ کو دوسروں کو دیں گے تو وہ قبول کریں، دوسروں کو دیجیے. بعد ما امرت به حسب العقل الفطری، کیونکہ جتنی عقل ان کو دی گئی تھی اتنے حساب سے آپ نے تبلیغ اور دعوت کر دی، اور وہ آپ کو یوز ہی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بولنے سے کیا فائدہ. ایک پتھر جسے عقل نہیں، وہ بغیر بولے آپ پر سلام پڑھ رہا ہے، بغیر بولے آپ پر ضرورت پڑھ رہا ہے، اور جن کو عقل دی ہے ان کو بول کر کے آپ پر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو. تو جمادات سے بھی یہ بدتر ہو. خیر، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک اللہ ہی زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو بھی جو ہدایت قبول کیے ہوئے. آیت نمبر 30 آگے دیکھیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ہے جو بھی زمین میں ہے جو بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. واہ. اب آپ دیکھیے ایک سوال ہوتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے جو کون گمراہ ہے، اللہ ہی جانتا ہے کون ہدایت پر. تو سوال ہوتا ہے جب وہ جانتا ہے تو یہ سب کیوں بھیج رہا ہے، تو اس کا جواب دیا یہ سوال اس لیے نہیں کر سکتے کہ آسمان و زمین کا مالک وہی ہے، اور تم یا تو آسمانی دنیا میں ہو یا زمینی دنیا میں. تو جب گھر کا مالک وہی ہے تو دوسرے کے گھر میں آپ کچھ نہیں بول سکتے. پوری روح زمین پورے آسمان کا مالک وہ ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کر رہا کہ اعتراض نہ کرنا کہ جب ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، گمراہی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو نہیں، یہ آپ کا لاجک دنیاوی ہے یا آسمانی ہے، اور اللہ آسمان و زمین کا مالک ہے. آپ جو اس کے گھر میں رہ کر کے آپ اعتراض نہیں کر سکتے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے زمینوں میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. لہذا اللہ سبحانہ ہدایت یافتہ کو گمراہ لوگوں کو کیسے نہیں جان سکتا؟ یقیناً جان کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، تصرف ہے، احاطے میں ہے، اور جتنی بھی مظاہر ہے آسمانوں میں زمینوں میں اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے سب کا مالک وہی. مظاہر جو بھی اللہ، مطلب یہ کہ آسمان سے جو ظاہر ہوتے، جیسے تارا کا جب نام لیتے ہیں تو آسمان نیت میں ہے نہیں، کہکشاں کا نام لے تو آسمان نیت میں ہے نہیں. اب پہاڑ، تو پہاڑ کا نام لے تو زمین خیال ہے. تو یہ سب جو زمین کا پتہ دے، آسمان کا جو پتہ دے، اس کو مظاہر. آگے دیکھیے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، وہی اللہ ان لوگوں کو بدلہ دے گا جس نے مطلب جو برا کرے گا ان کو بدلہ دے گا. اساءوا باعمالہم واقوالہم، چاہے وہ اعمال کے ذریعے سے ہو یا اقوال کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے بول کر کے برا کریں، کسی کو گالی گلوچ کر کے، یا حرکتوں کے ذریعے سے برا کریں، دونوں کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا. بما عملوا، وہ جو بھی کریں گے بدلہ دے گا. وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اچھا غور کیجئے یہاں پر ایک آیت کریم کہ اللہ تعالیٰ برائی کرنے والے کو صرف کہا بدلہ دے گا، لیکن نیکی کرنے والے کو فرما رہا کہ بدلہ بھی دے گا اور ایکسٹرا بھی دے گا. وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا، بدلہ دے گا احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے کو، بالحسنى، اور ایکسٹرا بھی دے گا. اور ایکسٹرا کیا ہے؟ دیدار الہی، نعمت الہی. ایک دم چھوٹی سی مثال، جیسے کہ مالک مکان آپ سے راضی ہو، کتنا خوش ہو کر رہیں گے آپ مکان. ایک چھوٹی سی بات. اور اگر یہ محسوس ہو جائے کہ یہ نکالنا چاہ رہا ہے تو اب ان کی آمد کا خیال بھی آئے گا تو ڈر لگتا ہے. چھوٹی سی بات کر رہا ہوں دنیاوی طور پر. تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ جنت دے دے لیکن راضی نہ ہو، فائدہ نہیں. جنت بھی دے دے اور کہے راضی ہوں تو بہت بڑا یہ ہے. اور یہی ہے نیک عمل کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ جنت دے تو اللہ راضی ہو جا. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، راضی ہو جانا. ورنہ بہت سارے ایسے صحابہ میں سے، بہت سارے تو نہیں، خاص طور سے حضرت امیر حمزہ کو جو کلیجے کو چبایا تھا، حضرت وحشی ایمان لانے کے بعد نبی نے کہہ دیا تھا میرے سامنے مت آیا کرو. نہیں، ہندا نے ہندا سے چبوایا. ہندا تو عورت ہے نا، ان کے کہنے پر
کے کہنے پر کون سا وحشی ان کا نام تھا، حضرت وحشی ایمان لے آئے تھے بعد میں۔ ہاں وحشی ابن کلاب جو اس وقت ہندا کے غلام میں سے تھے، تو انہوں نے آزاد کرنے کی شرط پر کہ تم کو میں آزاد کر دوں گی تم اگر چپیے لاؤ گے کلیجی، تو اس بنیاد پر اسی میں کیا نام ہے احد میں دوسری جنگ میں تو آپ غور کیجیے، تو چلو ٹھیک ہے کفر کے عالم میں ظاہری طور پر جو ہے ہم مان سکتے ہیں کہ اس عالم میں کر، لیکن جب ایمان لے آئے تو اب تو رواداری ہونی چاہیے نا، لیکن نبی کہتے تھے خبردار کبھی مت میں چہرہ دکھانا، حضرت وحشی کبھی چہرہ مت، ہاں ہندا بھی ایمان لے آئی تھی، ہندا تو خیر عورت تھی، وہ تو ایسے بھی نہیں آتی تھی، ہندا کو عورت تھی ایسے بھی نہیں آتی تھی، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا جب میں چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے چچا۔ اب غور کیجیے کہ رحمت للعالمین کے خلاف نہیں، کیوں؟ نبی بشر بھی ہیں، مخلوق ہے، دل ہے ان کے پاس، خالی آپ ایک سائڈ سے خالی دیکھو گے کہ تم پر رحم ہو، ارے ان کو بھی تو دیکھو کہ ان کے پاس بھی دل ہے، ان کے پاس بھی آنکھ ہے۔ ایک سائڈ سے لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ رحمت للعالمین نے کئی کو دعا کر دی ہے، ارے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو بڑے بڑے باندھ ٹوٹ جاتے ہیں، بارش اور سیلاب کا مسئلہ ہے نا، بڑے بڑے لوہے کے باندھ ٹوٹ جاتے ہیں اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے پانی، صحیح ہے، کھولنا پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے تو لمیٹڈ ہوگی بھائیو، مخلوق کی لمٹ ہے، خالق ہے جو انلمیٹڈ، اس کی صفت انلمیٹڈ، مخلوق ہے، ذرا غور کرنا ہے۔ تو جو بھی پہلو مطلب ہے کہ رحمت کے خلاف بظاہر نظر آئے وہ بھی رحمت ہی ہے، لیکن اس کو بشریت کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، بشریت کے آئینے میں، تقاضۂ انسانیت کے آئینے میں بھی دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ جب مطلب یہ کہ آٹا وغیرہ گھونٹتی تھی تو نیند آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھونے لگے۔ اب آپ غور کریں، اب کیا کریں گے کہ آج خالی تقریر کرتے ہیں لوگ، لیکن آج بڑے بڑی جماعت والوں سے پوچھیے، نبی کی تو سنت یہ کرتے ہو کبھی؟ 10 منٹ دیر ہو جائے روٹی لانے میں تو پلیٹ پھینک دیتے ہو، صحیح ہے، لیکن نبی تو ایسا نہیں کہ، تو آپ رحمت للعالمین پر کبھی اعتراض نہ کرنا۔ ایک دم ایسے ہی مثال رحمت للعالمین کی ہے کہ ایک ڈاکٹر اگر چیرتا ہے تو چیرنے میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کی ہٹ میں ہے، وہ آپ کے ہٹ میں۔ ایسے ہی رسول اللہ نے اگر جنگ کی ہے تو یہ رحمت للعالمین کے خلاف نہیں ہے، جنگ کرے تاکہ دوسرے لوگ اب کوئی غلطی نہ کریں، تو دوسروں کو بچا لیا، چھوڑ دیتے تو اور غلطی کرتے۔ معاشرے کی بات لیجیے نا، نوجوان کو اگر چھوڑ دیجیے غلطی کرتے ہوئے اور اوباشی قسم کے لوگ لائن بازی کریں، ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو چھوڑ دیجیے تو وہ خود کریں گے، پھر دوسرے دوست بھی کریں گے، لیکن ایک ہی مرتبہ کمپلین کر دیجیے تو بس شانت ہو جائے، صحیح ہے، مار دیجیے ڈنڈا 3-4 شانت ہو جائے۔ یہ ہے تو لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنا جو ہے یہ ہے اصل رحمت للعالمین، اس کے خلاف جانا یہ بیکار۔ خیر، تو اللہ پاک نے برائی کرنے والے کو صرف بدلہ کہا اور نیکی کرنے والے کو ایکسٹرا بھی دیا، تو ایکسٹرا اللہ تعالیٰ انعام۔ یہ ہے کہ مجھے ایک حدیث یاد آتی، نبی سے ایک صحابی نے پوچھا، صحابہ کرام کی جماعت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اچھی حدیث آ گئی ہے، ایکسٹرا کا ایک لفظ آیا نا اس لیے کہ نبی فرماتے ہیں کہ من نظر الی امہ یا الی والدتہ، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه، کہ جو بھی نیکوکار بچہ یا بچی اولاد ينظر الى والديه، اپنے والدین کو نظرت رحمتن، رحمت بھری نگاہ سے دیکھے گا، پیار بھری نگاہ سے دیکھے گا، الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہر نظر کے بدلے میں ایک مقبول حج لکھ دے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، صرف دیکھنے میں حج مقبول کا ثواب جو 2.5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے اور پتہ نہیں مقبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو دیکھے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ماں باپ کو تو ایک ہی مرتبہ تو کوئی دیکھتا نہیں، وہی کہہ رہے وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ، یا رسول اللہ اگر ہر روز 100 مرتبہ کوئی دیکھے تو کیا 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ قال نعم، کہا نبی نے ہاں، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے پاس کسی کی حد نہیں، عطاؤں کی حد نہیں۔
نیکی کر کے تو دیکھو. تو اسی سے ریلیٹڈ تھے مشکات شریف میں صفحہ نمبر 431 پہ باب الشفقت والرحمت اور باب البر والصلہ میں اس سے تھی بات کہ انسان برائی کرتا ہے تو صرف بدلہ کہا اللہ تعالیٰ نے, پر جب نیکی کرے تو ایکسٹرا. سوال یہ ایکسٹرا کیوں؟ یہ فضل ہے, کرم ہے, اور اس کے کرم کی کوئی لمٹ نہیں. اب آپ دیکھیے تو نیکوکار, برائی کرنے والے کو پیش نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. نیکوکار کا ڈیفینیشن بتا رہا اللہ تعالیٰ. کون ہے نیکوکار؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم, وہ نیکوکار جو بڑے بڑے گناہوں سے, ایسے گناہوں سے جو اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں, ان گناہوں سے بچتے ہو, وہ نیکوکار. والفواحش, اور بری عادتوں سے, برے اخلاق سے. بلکہ حدیث بخاری مسلم کی حدیث سنی کہ بیسٹ مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی فرماتے ہیں من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ, سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہاتھ اگر اٹھے بھی تو دستگیری کے لیے اٹھے, چاٹے کے لیے نہ اٹھے. اور زبان سے کا مطلب یہ اٹھے بھی تو اچھے پیار کے لیے کہ بولے تو موتی جھڑے, دل نہ ٹوٹے. بیسٹ مسلمان ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہے. دوسری حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کا پڑوس اس سے جو ہے خوف نہ کھائے, سکون سے سویا رہے پڑوس کہ ہمارا ہے نا بازو والا بڑا اچھا آدمی ہے. تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو کبیرہ گناہوں سے بچے, بڑے بڑے گناہوں سے بچے, اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے گناہوں سے بچے, اور ساتھ ہی ساتھ فواحش سے بچے. فواحش بولتے ہیں وہی عادات جن کے اچھے نہ ہوں, ان سے بھی بچے. اخلاق رذیلہ سے بچے, برے اخلاق کمیونٹی سے بچے, ان سب سے بچے. الا اللمم, مگر چھوٹا چھوٹا گناہ. اب یہی سمجھنا ہے آگے. بڑے بڑے گناہ سے بچے, یہ جو آج بتانے جا رہا ہوں دیکھیے. اور برے عادات و اخلاق سے بچے, اور کہہ رہے چھوٹے چھوٹے گناہ مگر چھوٹا چھوٹا گناہ. کیا مطلب؟ بٹ جب آ جائے تو اب جو پہلے حکم تھا اس کا پوزیٹو تھا تو نیگیٹو ہو جاتا, اور نیگیٹو تھا تو پوزیٹو ہو جاتا. صحیح ہے. تو بچنے کے بارے میں کہا ان سے بچے لیکن چھوٹا گناہ. مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب تفسیر سنیے, بڑی اچھی عمدہ تفسیر ہے. یعنی اگر بڑے گناہ سے آپ بچو گے, برے عادات و اخلاق سے بچو گے, اور کبھی چھوٹا گناہ ہو جاتا ہے تو بڑے گناہ کے بچنے کی وجہ سے چھوٹے گناہ کو اللہ آٹومیٹک معاف کر دیتا ہے. آٹومیٹک معاف کر دیتا ہے. فیضان دیکھیے خدا کا. ایکسٹرا نیکی کرنے والوں کی شان بیان ہو رہی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا, اور برے عادات و اخلاق سے بچنے کی کوشش کرنا. اور اس کوشش میں اگر کبھی چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو تم کو دھیان بھی ہم نہیں دلائیں گے, ہم معاف کر دیں. واہ, تاری علیہ من صغائر الذنوب. یہ آیت نمبر 31-32 حفوتاً غیر ارادی لفظش فجبروہ بالتوبۃ دفعتاً. اور کبھی احساس ہو جاتا ابھی بولتے نہیں جیسے آپ کبھی بیٹے کو بچے ہی کو دیکھو, ارے میرے بیٹے کو مار لگ گئی, حالانکہ صحیح بھی ہے, ذرا سی گود میں لیے اور سر میں درد ہونے لگا, او اچھا میری وجہ سے سوری, پھٹاک سے بول دیتے ہیں, اور صحیح بھی بولتے ہیں, غلط نہیں بولتے. تو یہ ہے اصل. اللہ فوراً توبہ کرتے فإنهم معفون عن مجتنبی الکبائر والفواحش. بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. قبل التوبۃ ایضا, یہ ہے اصل امپورٹنٹ. توبہ کرنے سے پہلے ہی معاف کر دے گا اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا. بچنے کا مطلب بچنے کی کوشش بھی کرنا. اس کوشش میں اگر چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ معاف کرے. کیوں؟ ان ربک واسع المغفرہ. خبردار, اللہ پر انگلی نہ اٹھانا کہ کیوں معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ کا عدل والا ہے. عدل والا تم نے دیکھا, فضل والا تم نے نہیں دیکھا. عدل والا ہے, کس کے لیے عدل ہے اور کس کے لیے فضل ہے؟ عدل ہے اس کے لیے جو صرف گناہوں کا مرتکب, فضل ہے ان کے لیے جو نیکیوں کا متلاشی. ان ربک واسع المغفرہ, بے شک اے میرے حبیب آپ کا رب بہت مغفرت والا ہے. واسع المغفرہ, مغفرت میں وسعت رکھتا ہے. واسع المغفرہ وہ عالم بکم, وہ تمہیں اچھے سے جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پہ کہ اے میرے حبیب
وہ معاف کیوں کر رہا چھوٹے چھوٹے گناہ کو؟ اس لیے کہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ جو تم نے کیا ہے وہ کرنے کے ارادے نہیں تھے، بچنے کے ارادے تھے، ہو گیا غلطی سے۔ چائے لا رہی تھی بہو، گر گیا، وہ گرانے کا ارادہ نہیں تھا، گرانے کا ارادہ ہوتا تو لاتی کرے وہ وہیں گرا دیتی کچن نہیں۔ اس میں مواخذہ نہ کیجیے بلکہ اٹھ کر کے کہیے ارے وہ اچھا اٹھا لو جلدی سے، صاف کر دو اچھے سے، ہاں یہ ہے اللہ پاک محاورہ کرتا ہوں۔ اور سنو اللہ تعالیٰ اذ انشأکم من الارض، اس نے ہی تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے نا، یعنی زمین پر ظاہر کیا ہے اپنی وہ وسعت علم کی تقاضے کے ناطے۔ اور سنو وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تم زمین پر آ کر کے اعتراض کرو گے، جب زمین پر نہیں آئے تھے اور ماں کے پیٹ کے اندر تھے تب بھی اللہ تعالیٰ جان رہا تھا کون کون سے سرنج کی ضرورت تھی تمہیں، کون کون سے نس کے ذریعے کہاں کہاں کیا پہنچانا تھا، اس وقت تو تم بولتے بھی نہیں تھے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اس لیے اللہ کی مغفرت پر اور اللہ کے معافی پر اعتراض نہ کرنا کہ وہ کیوں معاف کر رہا۔ واہ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، تم جب ماؤں کے پیٹوں میں حمل کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ تم کون، کیسے، کیا، کیسے تمہارے یعلم منکم جمیع احوالکم، وہ اللہ تمہاری طرف سے تمام احوال کو جان رہا تھا، تم کیسے کروٹ لے رہے ہو، کس طرح کیا لے رہے ہو، کتنا تمہارے کو پہنچنا ہے انرجی، کیسے پہنچنا ہے۔ آج تو دنیا میں لگاتے ہیں ذرا سی ناک میں تو ہم لوگ ڈرنے لگتے ہیں، لیکن اگر آپ حمل کی حالت کو دیکھیں گے تو پہلے ہی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، 40 دن تک یہ یہاں رکھنا، 40 دن تک یہاں رکھنا، پھر 40 دن تک یہاں رکھنا۔ ارے باپ رے، آج ہم لوگ ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں سیم وہی نظام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا وہی نظام ہے، 40 دن تک 40 دن تک 40، جیسے جب سیریس ہوتا ہے تو سب سے بڑا ڈاکٹر آتا ہے اور جب کچھ امپروو ہو تو پھر ذرا دیکھتے رہنا نگرانی کے لیے، ایسے ہی سیریس رہتا شروع کے جو 3 مہینے ہوتے 40 کے 120 4 مہینے کے جو ہوتے ہیں بڑے سیریس ہوتے ہیں، آپ بھی ہمارے بھی لاجک میں ہے سیریس، 4 مہینہ تک کوئی کام نہیں کرنا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیج دیتا، دیکھیے اب تم دیکھ لینا، نہیں رو نہیں، اب تم دیکھنا، اب تم دیکھنا، میں ہاں بندے ہی ہے، اپڈیٹ کرتے رہنا کیا کہنا ہے سبحان اللہ۔ دیکھیے فرما رہا بھائی انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اور جب تم ماں کے پیٹ میں حمل سے تھے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا۔ اب یہاں پر دیکھیے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، 32 آیت نمبر 32، اس کو ذرا سے اچھے سے سمجھنا۔ فلا تزکوا انفسکم کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو ستھرا مت کہو، اپنے آپ کو ستھرا مت کہو۔ اب کیا ہے اس کا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ اصل کیا ہے، کچھ لوگ جو تھے اپنے مطلب نیک عمل کرتے تھے نا، تو ہاں میں نے 5 حج کر لیا، میں نے 10 حج کر لیا، آج کی تاریخ کے حساب سے بھی ترجمہ کر رہا ہوں دیکھیے گا، اور اس کو بہترین سے آپ اس کو سمجھیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو نیکیاں کرتے تھے، یعنی مومن، نیکی کرنا تو مومنی کی شان ہے، جو نیکیاں کرتے تھے اور اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے۔ دیکھیے گا اپنے عملوں کی تعریف کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہم اتنی نماز پڑھے ہیں، ہم اتنے روزے رکھے ہیں، ہم اتنے حج کیے، ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تو کیا کر رہا ہے وہ میں سب جان رہا ہوں، تو کس کو بول رہا ہے؟ بھائی بندے کو بول رہا ہے تو بندے سے بدلہ لے، روزے کا بدلہ بندہ نہیں دیتا، حج کا بدلہ بندہ نہیں دیتا، نماز کا بدلہ بندہ نہیں دیتا، تو بول کیوں رہا بندے سے؟ اور جب میں دیتا ہوں تو میں تو جان ہی رہا ہوں کیوں بول رہا ہے، یہ بھی دونوں کو بندے سے بھی نہیں بولنا بیکار ہے کیونکہ وہ تو بدلہ نہیں دے۔ تو جو تفاخر ریاکاری اس کا رد کر رہا، فلا تزکوا انفسکم، اے نیک عمل کرنے والے، یہ خاص طور سے جماعت کے لوگوں کو آج دیکھیے گا، ارے 50 حج کر لیے ہیں وہ، 20 حج کر لیے ہیں وہ، 10 حج کر لیے ہیں وہ، 70 عمرہ کر لیے ہیں، ارے ماشاءاللہ یہ کر لیے، یہ سب نہیں بول سکتے۔ ہاں ان کے سامنے بولیے، جیسے آپ بچے کے سامنے دیکھ بیٹا میں 10 حج کر لیا نا، دعا ہے کہ تم بھی 10 حج کر لیں، یہ رغبت دلانے کے لیے آپ بول سکتے ہیں، لیکن فرینڈلی انداز میں کسی کے سامنے ریاکاری، تفاخر، فخر و مباحت اس نیت سے آپ نہیں بول سکتے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ فلا تزکوا انفسکم، خود کو ستھرا مت کہو، وہ اعلم بمن اتقى، متقی کون ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے، تیرا عمل کیسا ہے، کس نوعیت کا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ حج ہی زیادہ بیس ہوتا تو ماں کو دیکھنے میں مقبول حج کا ثواب اللہ نہیں دیتا،
حج ہی اگر امپورٹنٹ ہوتا جانا ہی امپورٹنٹ ہوتا. اللہ خوب جانتا ہے. واہ اذ لا علم لکم بتفاصیل احوالکم واعمالکم مطلقا، اس لیے کہ تمہیں خود اپنی حالتوں کے ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. تم تو طواف کر رہے تھے، ٹھیک ہے، طواف کرتے کرتے 6 چکر تو ٹھیک لگایا، 7ویں چکر میں جو ہے الٹا پلٹا کر دیے تھے. کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، لیکن تم تو سوچے کہ ہم نے 7 کر لیا. صحیح کر رہے تھے، دوڑتے دوڑتے جو ہے گرین لائٹ کے سامنے دوڑنا چاہیے، نہیں دوڑ سکے، تو تم تو سوچے کہ میں دوڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ ڈیٹیل جانتا ہے اعمال کا، اس لیے تم فخر مت کرو کہ ہم نے کتنے حج کر لیے، کتنے زکات دے دیے، کتنے کیا کیے. ہاں بس کرو تو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون ہے متقی. یہ آیت نمبر 32 تک کا درس ہوا. کل کا جو چیپٹر تھوڑا بدل رہا ہے مفہوم کے اعتبار سے. دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولیاء کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، ہر ان اعمال سے محفوظ فرمائے جو بد ہوں، قبیح ہوں. نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برائیوں سے دور کرے، گناہ کبائر اور صغائر سے محفوظ اور معمون فرمائے. ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو برکتوں سے نوازے، گھر بار میں حسن عمل اور حسن عقیدہ کا ماحول قائم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم